بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جہنم کے بعد احوال جنت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جنت کی وسعت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کی طرف جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز یعنی جنت تیار کی ہے کہ کسی آنکھ نے ایسی نہیں دیکھی ہوگی، کسی کان نے ایسا نہیں سنا ہوگا، اور کسی انسان کے دل پر اس کا گمان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دی گئی ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک، بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ جنت کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا تاثر تھا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل جاؤ اور جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا، پھر واپس لوٹ کر کہنے لگے اے میرے رب، تیری عزت کی قسم جو شخص بھی اس کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو طبیعت پر گراں گزرنے والے اعمال سے ڈھانپ دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل جاؤ اور جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور جنت کو دیکھا، پھر واپس لوٹ کر کہنے لگے اے میرے رب، تیری عزت کی قسم مجھے خوف ہے اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل جاؤ اور جہنم کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کو دیکھا، پھر بولے اے میرا رب، تیرے عزت کی قسم کوئی آدمی بھی اس کے متعلق سن کر اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لذات کے ساتھ ڈھانپ دیا، پھر فرمایا اے جبرائیل جاؤ اور جہنم کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور اسے دیکھ کر کہنے لگے اے میرے رب، تیری عزت کی قسم مجھے خوف ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ جنت جہنم دونوں کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ جنت کو جہنم سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جہنم سے پہلے اور اپنے رحمت کو غضب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جہنم کو شہوات و لذات سے ڈھانپ دیا۔ جنت کے راستے کے متعلق حضرت زید بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس میں عزت و مسرت اور نعمتوں کو پیدا فرمایا تو جنت کہنے لگی اے میرا رب، آپ نے مجھے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تاکہ میں تجھ میں اپنی مخلوق کو بساؤں۔ جنت کہنے لگی اے رب، مجھ سے تو کوئی بھی دور نہیں رہے گا، سب کے سب مجھ میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں تیرا راستہ ناپسندیدہ چیزوں میں بنا دوں گا۔ اور پھر جب جہنم کو پیدا فرمایا اور اس میں ذلت اور عذاب کو پیدا فرمایا تو جہنم کہنے لگی اے میرے رب، آپ نے مجھے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھ میں اپنی مخلوق بساؤں گا۔ جہنم کہنے لگی اے میرا رب، میرے قریب تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میں تیرے راستے میں شہوات اور لذات کو بنا دوں گا۔ جنت کا اعلان کس طرح ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا، اس میں پھل لٹکائے اور نہریں چلائیں۔ پھر اسے دیکھا اور فرمایا اے جنت بول۔ تو جنت نے کہا بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، تجھ میں کوئی بخیل میرا قرب حاصل نہیں کر سکے گا۔ ملائکہ کی جنت کو مبارکباد۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت اس طرح بنائی کہ اس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگائی، اور اس کا مصالحہ خالص مشک سے بنایا۔ پھر اس سے فرمایا اے جنت کلام کر۔ جنت کہنے لگی بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ پس فرشتوں نے کہا تجھے مبارک ہو کہ تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت فردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے ہر مشرق اور شراب کے دنی پر ممنوع قرار دیا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے باغات اپنے ہاتھ سے لگائے، پھر جب وہ مکمل ہو گئے تو انہیں بند کر دیا گیا۔ اب وہ روزانہ صبح کے وقت کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ جنت عدن کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس طرح کہ اس میں ایک اینٹ سفید موتی کی لگائی اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی اور ایک اینٹ سبز زمرجد کی، اور اس کا مصالحہ خالص مشک سے بنایا، اور زعفران کو اس کی گھاس بنایا، اور موتیوں کو اس کے سنگریزے بنایا، اور عنبر کو جنت کی مٹی بنایا۔ پھر جنت کو فرمایا بول۔ تو جنت کہنے لگی بے شک مومنین کامیاب ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے میرے عزت و جلال کی قسم، تجھ میں کوئی بخیل داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سعد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا زینت اختیار کر۔ جب جنت بن سنور گئی تو اسے فرمایا اب کلام کر۔ تو جنت کہنے لگی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن سے آپ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 قلم، نمبر 3 جنت عدن، نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد ہر چیز سے کہا کن ہو جا اور وہ ہو گئی۔ خدا خوفی کے انجام کے متعلق حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جنت کہنے لگی اے میرے رب آپ نے مجھے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے اس شخص کے لیے بنایا جو ایسی حالت میں مرے کہ مجھ سے خوف کھا رہا ہو۔ سفید جنت کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق الجنت بیضاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا فرمایا۔ جنت کی قلیل ترین جگہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کمان رکھنے کے بقدر جگہ اگر تم میں سے کسی کو میسر ہو جائے تو اس سے بہت بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک باشت جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ اہل جنت کے بارے میں جنت کا اشتیاق۔ اس کے متعلق حضرت عبد الملک بن ابی بشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں جنت اور دوزخ دونوں سوال نہ کریں۔ جنت کہتی ہے اے میرے رب میرے پھل خوشگوار اور عمدہ ہیں، میری نہریں بہہ رہی ہیں، میرے دوست میرے مشتاق ہیں، بس مجھ میں رہنے والوں کو جلد مجھ تک پہنچا دیجیے۔ اور جہنم کہتی ہے میری گرمی بہت بڑھ گئی ہے، میری تہ بہت دور ہو گئی ہے اور میرے دہکتے انگارے بہت بڑھ گئے ہیں، بس مجھ میں رہنے والوں کو جلد مجھ تک پہنچا دیجیے۔ تمام دنیاوی پریشانیاں جنت میں ختم ہو جائیں گی۔
اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم میں سے ایک شخص کو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوش عیش ہوگا، جہنم میں کچھ وقت گزارنے کے بعد نکالا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بلائی دیکھی ہے؟ تجھے کبھی کوئی خوشی یا نعمت حاصل ہوئی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں خدا کی قسم، مجھے تو کبھی کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی، میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ایسے ہی جنت میں سے ایک شخص کو جو دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دست ہوگا، جنت میں کچھ وقت گزارنے کے بعد نکالا جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی تنگ دستی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی سخت وقت گزرا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں خدا کی قسم، مجھ پر تو کبھی سخت وقت نہیں گزرا، میں نے تو کبھی تنگ دستی نہیں دیکھی۔ حضرت کلثوم ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنتی کو ہر گھڑی ایک ایسی نئی نعمت عطا کی جائے گی جو اس سے پہلے اسے حاصل نہ ہوگی، اور جہنمی کو ہر گھڑی ایک نئے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں وہ پہلے مبتلا نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔